لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولا ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المقتولين المذبوحين المطهرين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلة أجسامهم ومنكر فضائلهم وطهارتهم وجلالتهم وعظمتهم وعلومهم وفضيلتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھنا. اعزان گرامی، آج ہماری گفتگو کا 7واں دن ہے، اور ہم اپنے محترم سامعین کی بارگاہ عقیدت میں 7واں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اور جس میں قیامت تک کی پلاننگ موجود ہے۔ ہماری گفتگو اسی قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے سورہ مبارک والعصر کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ یاد دہانی کے لیے اور ثواب کے لیے ہم اس سورہ کا پھر ترجمہ کر کے آگے بڑھنا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے اور حق اور صبر کی وصیتیں فرمائیں۔ اعزان گرامی، آج تک جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 2-4 جملے پیچھے کی تقاریر سے مرتبط اور مستنبط ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر کے ہم آگے بڑھیں۔ اللہ نے یوں تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن باعتبار ذات اتنا ضعیف اور ناتواں بنایا کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو جانوروں سے بھی زیادہ پست اور ضعیف ہوتا ہے۔
مچھلی کا بچہ مثلا نکلتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، ہرن کا بچہ دوڑنے لگتا ہے، لیکن حضرت انسان بستر پر کروٹیں بدلنے کے لائق بھی نہیں رہتے، کوئی کروٹ بدلوا دے تو بدل لی۔ اپنی خلقت کے اعتبار سے خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ انسان بہت کمزور ہے کہ نہیں؟ تو اب اس میں اشرف المخلوقات ہونے والی تو کوئی بات نہیں نظر آتی۔ بھئی جانور کے بچے وہ سب کر رہے ہیں جو یہ نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر اللہ نے اس کو شرف اور فضیلت کیوں بخشی؟ فرق بس اتنا ہے کہ جانوروں کو بے عقل رکھا، اسے صاحب عقل رکھا، اور اسے اللہ نے جوہر عقل سے منظم فرما کے اس دنیا میں بھیجا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یا علی، ایک بلند ترین صلوات بھیجیے عظمت محمد وآل محمد۔ تو یہ حضرت انسان بہت کمزور ہے، بہت ناطاقت ہے، بہت ناتواں ہے۔ کب تک؟ جب تک ایمان سے دور ہو، اعمال صالحہ سے دور ہو، اور وصیت حق اور صبر سے دور ہو۔ یہی ناتواں بہت طاقتور ہو جاتا ہے جب ایمان لے آتا ہے، جب اچھے اعمال انجام دیتا ہے اور قرآن اور سنت پیغمبر پہ عمل کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ طاقت قبیلے کی نہیں ہے، اطاعت کی ہے۔ طاقت دولت کی نہیں ہے، ایمان اور عبادت کی ہے۔ اور آپ کے ذہن میں ہوگا، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اپنے زوم ناقص میں اسی انسان نے ان لوگوں کو بہت کمزور سمجھ لیا، بہت لاچار سمجھ لیا کہ جو انسانیت کے رہبر بن کے آئے تھے۔ یہ لوگ کسی قوم کے رہبر نہیں تھے، کسی فرقے کے رہبر نہیں تھے، بلکہ جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہاں وہاں رہبریت محمد اور آل محمد کا وجود ہے۔ اور اگر انسان میں انسانیت ہی نہیں تو پھر چاہے جس کو اپنا رہبر مان لے۔ تو انسان بہت ضعیف، بہت کمزور اور بالکل بے اختیار ہے۔ کسی کو کچھ اپنے اوپر اختیار؟ بڑے بڑے لشکروں کو کمانڈ کرنے والا، بڑی بڑی سلطنوں کو سنوارنے کا دعویٰ کرنے والا، سمندروں میں مہینوں گھنٹوں گھنٹوں غوطہ کھا کے زمین میں رہ کے جواہرات چننے والا، پہاڑوں کے سینوں کو چاک کر کے راستے بنانے والا، چاند اور سورج کی ڈیوڑیوں کو تلاش کرنے والا چلا جا رہا ہے۔ میں مختار بن گیا، اوقات دیکھ، تیری حیثیت، تیری اوقات، تیرا اختیار کچھ نہیں۔ تو بہت بڑا حاکم، بہت بڑا لیڈر، بہت بڑا حکمراں بن گیا۔ تو چاند اور سیاروں پہ حکومت کا دعویٰ بعد میں کرنا۔ میں تو یہ کہتا ہوں تجھے اپنی باڈی کے ایک بال پر بھی حکومت نہیں۔ اور اتنا میرا محترم مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی مجھے بتائے کہ کسی کو اپنے ایک بال پہ کنٹرول ہے؟ اور اگر کنٹرول ہوتا تو اس زمانے میں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بال سفید ہو جائیں۔ بالوں کو کالا کیا جا سکتا ہے، کالا رکھا نہیں جا سکتا۔ توجہ ذالک گرامی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
اپنے ایک روئے پر بھی کمانڈ اور اختیار نہیں ہے. اور دعوے کیا ہیں؟ کتنا بڑا تماچا تھا حضرت بہلول دانا کا. بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کی سرکار میں، ایک مکھی کبھی ادھر سے اڑتی ہے، کبھی ادھر سے اڑتی ہے، کبھی بادشاہ کے ناک پہ بیٹھتی ہے، کبھی منہ پہ بیٹھتی ہے، کبھی دہن پہ بیٹھتی ہے. وہ بیچارہ کبھی ادھر مارے مکھیوں نے تو خود رخسار پہ تماچا لگے، پریشان ہو گیا. بہلول دل دل میں ہنستے رہے. کہنے لگا تم ہنس رہے ہو تو اور کیا کروں؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ تیری حرکتوں پہ ہنسی آ رہی ہے. کہ میں نے کیا حرکتیں کر دی؟ کہ تم مکھی کو مار رہا ہے اور مکھی تجھے پریشان کرے گا. دیکھو نا اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کر دی، کیا فائدہ ہے اس کا، یہ بار بار مجھے پریشان کر رہی ہے. بہلول نے کہا تجھ جیسے سرکش کی ہدایت کے لیے مکھی کافی ہے. حضرت بہلول دانا نے کہا کیوں پیدا کی؟ تو وجہ سن، تو جیسے سرکش حاکم و ظالم بادشاہ کی ہدایت اور عبرت کے لیے ایک مکھی کافی ہے. یہ غصے میں آ گیا. بہلول ثابت کرنا پڑے گا. کیسے؟ کہ تم نے غور نہیں کیا. اللہ بتانا چاہتا ہے تو اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا سرکش، اما ایک مکھی کو تو تو روک نہیں سکتا، حکومت کیسے سنبھالے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یا علی. ایک مکھی پر تو تیرا کنٹرول ہے نہیں. اب حضرت انسان کو ذرا سا غور فرمائیے گا. انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا میں آگے بڑھوں تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور ذرا سی گفتگو انشاءاللہ ہماری مرتبط رہے گی جو ہمارا بیان چل رہا ہے. بے اختیار انسان، بہت ساری روایتیں یہاں سے میں چھوڑ رہا ہوں. اور آپ نے بار بار سنا ہے کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا مولا میں یہ سوال کرنے آیا ہوں، پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ نے انسان کو کتنے اختیار دیے ہیں اور کتنا بے اختیار رکھا ہے. امام نے کہا تو ایک پاؤں اٹھا کے کھڑا ہو جا. توجہ ایسا نہیں کرائی. ایک پاؤں اٹھا کے کھڑا ہو گیا. مولا اپنے امور میں مصروف ہو گئے، یہ بیچارہ شام سے کھڑا ہوا ہے پریشان. مولا جیسے اس کو دیکھ ہی نہیں رہے، یہ پریشان ہو گیا. مولا میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا، آپ نے تو مجھے ہی ٹانگ دیا. کہ تیرے مسئلے کا جواب دے رہا ہوں. کہ مولا یہ کیسا ہے؟ کہ اچھا تو دوسرا بھی پاؤں اٹھا لے. اب جیسے ہی دوسرا اٹھایا تو جو پہلے اٹھا ہوا تھا اسے رکھنے لگا. مولا نے کہا نہیں نہیں، جتنا کہا اتنا کر. جتنا میں نے کہا ہے اتنا کر. یہ میں نے کب کہا کہ یہ اٹھا ہوا رکھ زمین پر؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا. مولا ایسا نہیں کر سکتا. تو کہا جب تو نہیں کر سکتا تو پھر اتنا مان لے کہ اتنا انسان مختار ہے اور اتنا مجبور ہے. مختار اتنا ہے کہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، مجبور اتنا ہے کہ دونوں پاؤں زمین سے نہیں اٹھا سکتا. عزیزو مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو قیامت تک کے لیے حل کر دیا. انسان کتنا مجبور، انسان کتنا مختار کا ایک پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، اتنا ہے اختیار. دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لے اتنا ہے مجبور، نہیں اٹھا سکتا. عزیزو اس تعریف اختیار و اجبار کو ذہن میں رکھیے گا. اب میں تاریخ کے ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب علی خیبر کو فتح کر کے واپس ہوئے اور بڑے اچھے انداز میں علی چل رہے تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ علی بہت اکڑ کے چل رہے ہیں. پیغمبر نے پلٹ کے کہا خبردار، علی کی چال نہ دیکھ، دونوں پاؤں ہواؤں پہ سوار ہے. یا علی یا علی، دونوں پاؤں یا علی.
اور اس کے تو اب جو ایک پاؤں اٹھائے وہ ہے انسان، اور جو دونوں پاؤں اٹھائے تو اسے کیا کہو گے؟ نہیں، کہیں اور مت چلے جائیے گا، یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم انہیں انسان کہہ دیتے ہیں، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ ایک ہی فقرہ میں کہہ کے آگے بڑھوں گا، یہاں رکوں گا نہیں زیادہ دیر۔ اہل بیت علیہ السلام ما فوق البشر ہے، ما فوق البشر، یعنی تمام لوگوں کے اوپر، عبادت گزاروں کے اوپر، معبود کے نیچے۔ غور فرمائے ذالک الرحمن۔ اسی لیے ان کو قرآن نے امت وسط کہا ہے، درمیان کی امت۔ اور اگر یہ نہ ہوتے تو نہ ہاں کچھ ادھر سے ادھر آ سکتا تھا، نہ کچھ ادھر سے ادھر جا سکتا تھا۔ اما قرآن کی ہر آیت کے آنے میں کم از کم جبریل کا وسیلہ ہے۔ وسیلے کا انکار کرنے والوں ذرا غور تو کرو، اللہ جب ادھر سے ایک آیت بھی بھیجتا ہے تو بغیر وسیلے کے نہیں بھیجتا، تو جب ادھر سے کچھ ادھر بغیر وسیلے کے نہیں آیا، پھر ادھر سے ادھر کون جائے گا بغیر وسیلے کے؟ سوالی پہ ایک ایک لمحہ اللہ نے آپ کی اور ہماری زندگی پہ وسیلے کی مہر لگائی، ان کو امت وسط قرار دیا۔ دیکھیے ایک بات عرض کر دوں، چونکہ گفتگو اس عنوان سے میری چل رہی ہے، دیکھیے تمام مخلوقات کو آپ غور کریں، جتنے بھی مخلوقات ہیں جب کھانا کھاتے ہیں تو سر جھکا کے کھاتے ہیں۔ دیکھا ہے، گھوڑا ہو، بیل ہو، گائے ہو، بکری ہو، کوا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن حضرت انسان کو اللہ نے اتنا شرف بخشا کہ جب یہ غذا کھاتا ہے تو اس کا سر نہیں جھکنے دیا۔ ہائے نہیں غور فرمایا، اس کا سر نہیں جھکنے دیا، کا سر اوپر رکھ تاکہ میں تجھے غذا کے آگے جھکنے نہ دوں۔ نہیں غور فرمایا، میں تجھے غذا کے آگے بھی جھکنا گوارا نہیں کرتا کہ تو جھک جائے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ سر بلند، غذا نیچے، اللہ نے درمیان میں ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کا کام ہے وہاں سے اٹھاتا رہے، یہاں دیتا رہے، سر اپنی جگہ بلند، ہاتھ کا کام ہے اٹھاتا رہے، دیتا رہے۔ یعنی پروردگار نے ہر انسان کو، مذہب کوئی ہو، عقیدہ کوئی ہو، فرقہ کوئی ہو، مقام کا کہیں کا رہنے والا ہو، ہر ایک کو درمیان میں لقمے لقمے پر ہاتھ کا وسیلہ بنا کے بتایا۔ بڑے کم ضرب ہو تم تو ہر لقمے پر وسیلے کے محتاج ہو، ہر لقمے پر ہم نے تمہیں وسیلے کا محتاج بنایا، اور تم پھر وسیلے کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ نے سب کو جھکا کے کھلایا مگر انسان کو سر بلند رکھا۔ آئیے، امت وسط یہ درمیان کی امت ہے۔ بس بہت جلدی سے میں اس منزل سے آگے گزروں گا اس لیے کہ پھر وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے علماء نے، فلاسفہ نے، فقہا نے جو اہل بیت اور بندوں اور خدا کے درمیان کی نسبت کو مثال سے بیان کیا ہے، تو یہ مثال دی ہے کہ اللہ اور بندوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آگ اور پانی۔ توجہ چاہتا ہوں ازانے کرام، جیسے آگ اور پانی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر آگ اور پانی آپ چاہیں کہ ہم آگ سے پانی گرم کریں تو اگر پانی آگ میں پہنچے گا تو یا آگ بجھے گی یا پانی ختم ہو جائے گا۔ نہ پانی کی رسائی آگ تک ہے، نہ آگ کی رسائی، اور اگر ہوئی تو دونوں میں سے ایک ہی رہے گا۔
اسی طریقے سے علماء فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کی مثال ایسی ہے کہ اگر ادھر پہنچنے کی کوشش کرے گا تو پھر ایک ہی رہے گا. کوہ طور پر اللہ کا نور نہیں دکھاتا، اہل بیت کا نور دیکھ کے تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے. قوم سرما بن گئی. تو پھر اب ہمیں پیغامات ادھر سے لینا ہے، عبادات ادھر سے پہنچانا ہے. تو اللہ نے کہا ہم درمیان میں امت وسط رکھیں گے، درمیان کی امت ایک وسیلے کے طور پر. اب اس مثال کو کیسے سمجھے کہ ان کی مثال درمیان میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آگ اور پانی کے درمیان ایک برتن. آئے غور کرے جانے کے نامی توجہ چاہتا ہوں. ان کی مثال اللہ اور بندے کے درمیان ایسی ہے کہ جیسے آگ اور پانی کے درمیان برتن. آپ کو اگر پانی گرم کرنا ہے تو کچھ مت کیجئے، ایک برتن لے لیجئے، پانی کو برتن میں کیجئے، برتن کو آگ میں رکھیے. اب یہ برتن کی ایک صلاحیت ہے کہ نہ یہ پانی کو آگ سے ملنے دے گا، نہ آگ کو پانی سے ملنے دے گا، بلکہ آگ کے اثر کو آگ سے لے گا، پانی کو دے گا. اور کرے جانے کے رامی آگ سے اثر لیتا رہے گا، پانی کو اثر دیتا رہے گا. اس کا کام ہے دونوں کو ملنے بھی نہیں دے گا. پانی پانی رہے گا، آگ آگ رہے گی، مگر پانی آگ نہیں بنے گا، گرم ہو جائے گا. عزیزو ایسے ہی اللہ نے اہل بیت کو رکھا کہ ادھر سے احکام لیتے رہیں گے، ادھر ہم کو دیتے رہیں گے. ہماری عبادات ادھر سے لیتے رہیں گے اور ادھر پہنچاتے رہیں گے. اور میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے اللہ نے انسان کو خلق کیا اور میں نے عرض کیا کہ ہر انسان پر واجب ہے کہ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرے. انسان اپنے اعتبار سے بہت کمزور ہے. اگر نہ شکرہ ہو کے جیا تو دنیا تو گئی آخرت بھی گئی. ایک گلاس پانی اگر کوئی پلاتا ہے تو بار بار تھینک یو، شکریہ کہتے ہوئے انسان کا منہ نہیں رکتا، بار بار شکریہ کے الفاظ. اور جس نے پوری زندگی ہمیں سیراب رکھا، کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے؟ اچھا سوچو، اگر اللہ ہمیں اختیارات کچھ دے دیتا تو ہم کیا کرتے؟ کیا کرتے ہم؟ ہمارے آپس میں نظریاتی اختلافات، قبیلائی اختلافات، قومیاتی اختلافات اتنے ہیں کہ ہم اتنے الجھ گئے ہیں کہ جتنا پڑھا رہے ہیں اتنا ہی الجھ رہے ہیں. بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، باپ بیٹے کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں، قبیلہ قبیلے کا دشمن. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سرکشی کو اپنا لیا، اور جب ہم سرکش ہوئے تو اللہ نے ہم سے اختیارات سلب کر لیے، ہمیں بہت مجبور بنا ڈالا. لیکن اللہ نے اپنے اختیارات کچھ ایسے بندوں کو دیے کہ جو اس کے معتبر تھے. آپ ایک لمحہ غور کرو، میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب دو کہ اگر اللہ اس سورج کی روشنی کا اختیار آپ کو اور مجھے دے دیتا تو میں کیا کرتا یا آپ کیا کرتے؟ اللہ کہتا جا تیری مرضی ہے، جہاں چاہے دھوپ کر، جہاں چاہے سایہ کر، جہاں چاہے بارش کر، جہاں چاہے سردی کر، تجھے میں نے مختار بنا دیا. تو آپ کیا کرتے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت انسان اتنا کم ظرف ہے، دیکھتا اچھا اس نے مجھے گالی دی تھی، اسی کے گھر پہ اتنی تیز دھوپ ڈال دوں کہ اس کا پورا گھر جل جائے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر حضرت انسان کو اللہ بارش کا اختیار دے دیتا، چل جا میں نے تجھے دے دیا،
جب چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے برسا، جہاں چاہے سوکھا ڈال، تو انسان کیا کرتا؟ پھر کوئی سامنے آ کے گولی نہیں مارتا، کون کورٹ کچہری کے چکر لگائے گا؟ بس پورے بادل کو حکم دے دیتا اس کے گھر کو پورا بہا کے لے جا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کیوں؟ یہ ہے حضرت انسان کی کم ظرفی، اسی لیے اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا۔ اگر وہ ہمیں ایسے اختیارات دے دیتا تو ہم روز معاشرہ برباد کرتے، ہم ہر دن ایک دوسرے کا مرڈر کرتے، گھر گھر، قبیلہ قبیلہ، محلے محلے، گلی گلی، بستی بستی، شہر شہر، جھگڑے اور فساد کھڑے ہو جاتے، معاشرہ بسنے سے پہلے اجڑنے لگتا۔ مگر اللہ نے حضرت انسان جیسے کم ظرف کو کوئی اختیار نہیں دیا، مگر اپنے ہاتھ میں بھی اس نے اختیار نہیں رکھا، کسی کو اختیار دے دیا۔ عزیزو، اگر ہمیں وہ اس کا اختیار دیتا تو ہم یا کسی کو جلا دیتے یا کسی کو بہا دیتے، مگر اللہ نے ایسوں کو اختیار دیا جو خود تو بھوک اور پیاس برداشت کرے، قیامت تک کی نسلوں کو سیراب کر دے۔ اللہ بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے، قیامت تک کی نسل۔ قیامت تک کی نسلوں کو۔ یا اگر ہمیں اختیار ہوتا پانی کا اور ہمارا بچہ کوئی پیاس سے تڑپتا تو ہم اس کی حیات چھین لیتے۔ اللہ نے اس لیے ہمیں اختیار نہیں دیا، انہیں اختیار دیا کہ بچے التش التش کہتے رہے اور وہ مسکراتے رہے۔ کہتا رہا زہرا کا لال کربلا کے میدان میں، تم نے میرے اکبر کو مار دیا، میرے جوان بھائی عباس کو مار دیا، تم نے میرے بیشیر کے گلے کو چھید دیا، اب بھی میں اتنا بڑا دل لے کے آیا ہوں، سخی ابن سخی ہوں، آ جاؤ میری بارگاہ میں، معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ ہائے غور فرمائے، ہے کسی مائی کے لال کا اتنا بڑا جگرا؟ اگر کوئی 100-200 روپے کی کسی کی بے ایمانی کر دیتا ہے تو انسان یہ کہہ دیتا مرتے مرتے مر جاؤں گا، معاف نہیں کروں گا۔ داستان کربلا سے کوئی سیکھو، یہاں ہر ایک قدم پہ عبرت ہے، ہر ایک قدم پہ نصیحت ہے، ہر ایک قدم پہ درس ہے۔ آل محمد نے ہمیں بتایا کہ زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اور کیا اس وقت جب زہرا کے لال نے خطبہ دیا تھا، اگر سنان ابن انس 18 برس کے جوان کا قاتل آتا تو زہرا کا لال معاف نہیں کرتا؟ یقیناً معاف کرتا۔ ان کے ایثار اور کرم کی داستانیں سن کے واہ واہ سبحان اللہ کہنے والے اگر سخاوت اور ایثار و کرم سے دور ہو تو ایسی واہ واہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو۔ مجھے معاف کیجئے گا، حقائق یہی ہے۔ ہمیں فقط سن کے واہ واہ نہیں کرنا ہے، اسے عمل میں اتارنا ہے۔ کب سے ہم سن رہے ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہر صنف، ہر نسل، ہر رشتہ، ہر عمر کربلا میں ہے۔ عباس اور حسین کے بھائیوں کی محبت بھری داستان سن کے نعرے لگانے والے اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہے جانے گرا، زینب اور حسین کی محبتوں کی داستان سنانے والے، مسکرا مسکرا کے سینہ پھڑا کے خوب نعرے لڑ بابا کرنے والے اپنی بہنوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کر رہے؟ علی اکبر اور امام حسین باپ بیٹوں کی محبت اور اطاعت کی داستانیں پڑھنے اور سننے اور سنانے والے کیوں اس اطاعت والدین کے جذبے سے پیچھے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری شکم میں جو غذا ہے وہ کربلا کے واقعات کا ہم پر اثر نہیں ہونے دیتی؟ ایسا تو نہیں ہے، میں سچ سوال کر سکتا ہوں، کہہ نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا ہے تو سوچ لو، سوچ لو
ہماری زبانیں تو کہیں ہمارے مولا کو بعد میں ہمارے اوپر وہی فقرہ نہ کہنا پڑے جو اس سے پہلے میرا پہلا امام کہہ چکا تھا۔ جنگ صفین میں میرے پہلے امام نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا تھا، مجھے افسوس ہے تمہاری زبانیں میرے ساتھ ہیں، دل میرے دشمن کے ساتھ ہے۔ ایسا نہ ہو، اور اگر ایسا ہوا تو پھر بتائیے کہ ہمارے ان واقعات کو دہرانے کا، ان داستانوں میں دامیں، درہمیں، مالیں، دولتیں، ہر اعتبار سے قربانیاں پیش کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وقت ہے خدا کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی قربانی آج تک کوئی قوم دنیا میں نہیں دیتی۔ مجھے فخر ہے اپنی قوم کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم عملی میدان میں پیچھے ہے۔ کوئی اتنی قربانی نہیں دے سکتا، عملی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، وقت کے اعتبار سے بھی۔ جب حسین کا نام آئے، رات رات بھر دو پاؤں پہ کھڑے ہو کے حسین حسین کے نعرے بلند کرنا کسی قوم کے بس کی نہیں ہے۔ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں۔ حسین کے فرش اعضاء کے نام پر ہزاروں ہزاروں، لاکھوں لاکھوں، کروڑوں کروڑوں کی حسین کے نام کے دسترخوان اور تبرکات پہ قربان کر دینا یہ کسی کے بس کی نہیں ہے۔ صرف اسی کے بس کی ہے جو حسین علیہ السلام کو اپنانا جانتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، ایک فرق ذہن میں رکھیے گا، آپ تبرک بانٹیے، نیت و بہتر سے بہتر عزاداران امام حسین کی خدمت ہو، اور اگر عزادار خوش ہو گئے تو مولا خوش، اور اگر عزادار ناخوش تو مولا ناخوش۔ تو تبرک بانٹنے کے لیے یہ مت نیت کریے گا کہ اچھا بانٹوں تاکہ لوگ کہیں کیا کہنا، یہ کہہ کے مت بانٹیے گا کہ نام ہو۔ اس گھرانے نے وعدہ کیا ہے تم ہم پہ مرو، نام تو ہم کریں گے۔ یہ تو اس گھرانے نے وعدہ کیا ہے، تم ہمیں قربانی تو دو، تم نام کی پرواہ نہ کرو، جیسے ہمارا نام خدا نے باقی رکھا ہم تمہارا نام باقی رکھیں گے۔ خبردار، ہم خدا کے مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے اس کی توحید کو بقا عطا فرمائی ہے، ہم نے اسلام کو باقی رکھا ہوا ہے، ہم نے توحید کو جلا بخشی ہوئی ہے، اور اگر تم اپنے عمل سے ہمیں بدنام کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین تمہارے اوپر آنسو بہائے۔ زندگی بھر تو تم نے حسین پر آنسو بہائے، اور وہاں پردے میں وارث حسین تمہارے اور ہمارے اوپر آنسو بہائے۔ وہ تبرک کے محتاج نہیں ہے اہل بیت، وہ بڑے بڑے کھانوں کے محتاج نہیں ہے، وہ بہت امیر ہیں، وہ غریب نہیں ہیں۔ ان کے یہاں دولت نہیں دیکھی جاتی، نیت دیکھی جاتی ہے۔ ان کے یہاں بڑے بڑے دسترخوان اور کثیر تعداد میں میوہ جات نہیں دیکھے جاتے، خلوص کے ساتھ اگر تھوڑا بھی عمل ہو تو انہیں وہ بہت پسند ہے۔ اس لیے میرا مولا تحریر البلاغہ میں فرماتا ہے کہ تعجب ہو لوگوں پر کہ جو اللہ جس عمل کو قبول کر لے اسے تھوڑا سمجھتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ جسے قبول کر لے وہ تھوڑا نہیں ہو سکتا، تیرے کرنے تک وہ تھوڑا تھا، لیکن جب اس نے قبول کر لیا تو وہ بہت بڑا بن گیا۔ اہل بیت ہماری کسی چیز کے محتاج نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمیں ملنے والا ہے، کسی کو نہیں ملے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو میں نے کیا ہے میں پاؤں گا، جو آپ کر رہے ہیں آپ پائیں گے۔ اہل بیت کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت کسی بھی دور میں معاذ اللہ غریب نہیں رہے ہیں۔ یہ کل بھی امیر تھے، آج بھی امیر ہیں، قیامت تک امیر رہیں گے۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگی میری گفتگو، میں نے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا جن کا صدقہ کہلائے ان کی اصل حکومت کتنی بڑی ہے۔
اس لیے صدقہ اصل کے مقابلے بہت کم ہوتا ہے، اصل بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور میں نے حدیث سنائی تھی، 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اس پر تھوڑی سی میں نے وضاحت کی تھی۔ دوسری، لولا علی لما خلقتک یا محمد، اگر علی نہ ہوتے تو پھر محمد میں تمہیں پیدا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ محمد تمہیں خلق کرتا نہ علی تمہیں خلق کرتا۔ یہ بات تھوڑی سی وضاحت طلب ہے، یہ بات تھوڑی وضاحت طلب۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے بلند ترین میں متوجہ ہے، متوجہ ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت میں اس کی آج آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے وہ شرف، وہ عزت عطا فرمائی کہ خود پیغمبر اسلام کو یہ کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ لولا علی لما لفاطمہ کفو، فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ اور قرآن مجید اگر آپ غور کریں اور کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں، ایک ٹائٹل ہے فاطمہ زہرا کا قرآن میں۔ کون سا ٹائٹل؟ کس لقب سے یاد کیا گیا فاطمہ کو؟ جب پیغمبر کبیدہ خاطر ہوئے، جب رسول رنجیدہ ہوئے، جب کسی کے طعنے نے نبی کے دل کو مسمحل اور کمزور اور غمگین کیا تو ادھر سے آیت آئی، اے میرے حبیب نہ گھبرا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ یعنی یہ کوثر کیا ہے؟ بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ اس کوثر سے مراد دریائے کوثر ہے، آب کوثر ہے۔ غلط۔ بھئی بات یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو در اہل بیت کے علاوہ کہیں سے لیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر انہیں منزل نہیں مل سکتی۔ بھئی یہ سورہ نازل کب ہوا؟ جب لوگوں نے نبی کو طعنہ دینا شروع کیا، ان کی اولاد نہیں معاذ اللہ، یہ بے اولادیں ہیں، یہ بے نسلیں ہیں، تو اللہ نے کہا نہ گھبرا، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ تو یہ بات سوچنے والی ہے، اگر میں یہاں پر بیٹھا آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں اور میں کہوں کہ بھائی ذرا مجھے پانی چاہیے، پیاس لگی ہے، تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے مولانا آپ پیاسے ہیں تو کیا ہوا، یہ کرسی تو ہے رکھی، یہ شامیانہ ہے، یہ منبر تو ہے، تو یہ کوئی بات میں بات ہے؟ میں کھلا کر رہا ہوں پیاس کا اور آپ جواب دے رہے کرسی سے، تو ہر عقل سوچے گی کہ نہیں سوچے گی؟ بھئی یہ سورہ کب نازل ہو؟ جب دشمن نے طعنہ دیا کہ ان کی نسل نہیں، تو اللہ نبی کو یہ کہے کہ بھلا کیا ہے تمہارے بچے نہیں، تو ہم نے تمہیں حوض کوثر دیا۔ نہیں، کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، جڑیے گا میرے ساتھ، کوثر سے مراد ہے فاطمہ، کوثر سے مراد ہے صدیقہ، کوثر سے مراد ہے طاہرہ، کوثر سے مراد ہے بطول، کوثر سے مراد ہے عذرا، کوثر سے مراد ہے راسیہ، کوثر سے مراد ہے مرضیہ۔
توجہ ذالک گرامی، کوثر سے مراد ہے زہرا۔ علماء اکرام تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے گا الکوثر کیا ہے؟ مصدر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے سب نکلے۔ ہائے ہائے غور کریے ذالک گرامی، جہاں سے سب نکلے وہ نہ نکلے۔ میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو علی نہ تمہیں پیدا کرتا، محمد نہ تمہیں پیدا کرتا۔ اب آپ تفاسیر پڑھیے، علماء نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں، آپ پڑھیں غور کریں تو آپ کو ملے گا کوثر سے مراد علماء نے لکھا خیر کثیر۔ خیر کثیر، خیر کثیر کا مطلب یعنی خیر ہی خیر، خیر کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ تو کوثر سے مراد خیر کثیر، یعنی جہاں سے ہر خیر نکلے گی۔ زہرا کو حلقے میں مت لیا کرو، خیر کثیر جہاں سے ہر خیر نکلے گی۔ تو کوثر سے مراد خیر کثیر، اور خیر کثیر کا مرکز ہے فاطمہ۔ غور کریں ذالک گرامی، خیر کثیر کا مرکز ہے فاطمہ۔ آئیے میں تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ ہر خیر کثیر کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ در زہرا پر۔ در زہرا پر کیوں؟ اس لیے کہ ہر خیر کثیر کا منبع ہے، ماخذ ہے فاطمہ۔ اب ہر خیر انسان کی عزت ہے کہ نہیں؟ اور جو بے عزتی ہیں ان کی کوئی خیر نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہے ذالک گرامی، ہر خیر ہے عزت داروں کے لیے، بے عزتوں کے لیے کوئی خیر۔ ہر خیر ملے گی کوثر سے، اور کوثر ہے فاطمہ۔ ہائے ہائے غور کریں، اب آپ کو کچھ بھی چاہیے، آئیے در فاطمہ پر، آئیے در سیدہ پر۔ عزت چاہیے آؤ در زہرا پر، شہرت چاہیے آؤ در زہرا پر، علم چاہیے آؤ در زہرا پر، سلطنت چاہیے آؤ در زہرا پر، حکومت چاہیے آؤ در زہرا پر، علم چاہیے آؤ در زہرا پر، عظمتیں چاہیے آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر۔ اور اس سے ہٹ گئے تو پھر آپ کو کچھ نہ ملے گا۔ ہر رزق کا مرکز ہے در سیدہ۔ اب رزق کیا کیا ہے؟ جو رزق ہے وہ در زہرا پہ ملے گا۔ رزق فقط روٹی اور چاول کا نام نہیں، عزت رزق ہے، علم رزق ہے، حکومت رزق ہے، فلسفہ رزق ہے، علم رزق ہے، ہر شے رزق ہے، اور ہر رزق ملے گا در سیدہ پر۔ اب جو کچھ لینا ہو تو آؤ در فاطمہ پر، اگر عزت چاہیے تو آؤ در زہرا پر، حکومت چاہیے تو آؤ ان کے دروازے پر، اگر عظمتیں چاہیے آؤ ان کے دروازے پر، اگر روٹیاں چاہیے تو آؤ ان کے دروازے پر۔ اسی لیے شاید آپ نے غور نہیں کیا، جب آسمان سے فرشتہ روٹیاں لینے آیا تو در بطول پہ گیا، در رسول پہ نہیں گیا۔ اور فرمائے در بطول پہ آئے، اور فرمائے در رسول پہ نہیں گیا۔
روٹیاں لینے در بطول پہ آیا، در رسول پر قسم سے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میں سب کی دعاؤں کا متمنی ہوں، اگر بات دل پہ لگے تو دعائیں ضرور دیجیے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ واہ واہ کیجئے، نعرے لگائیے، نہیں، صرف دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئے فرشتے در زہرا پر، کیا لے کے گئے؟ کیا لے کے گئے؟ روٹیاں، یہی ہے نا۔ آج کے بعد مت کہیے گا کہ روٹیاں لینے آئے، اور میں یوں نہیں کہہ رہا، دلیل دوں گا۔ فاطمہ زہرا کے دروازے پر فرشتے روٹیاں نہیں لے کے آئے، کیا لے کے گئے؟ آئیے، میرے سامنے اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ، اس میں کتنے ایسے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہوں گے کہ جو زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف ہو چکے ہیں۔ ان کی زیارت کی قبولیت کے لیے مل جل کے ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں۔ اور جو لوگ نہیں گئے ہیں، پروردگار انہیں استطاعت دے اور انہیں آخر وقت تک موت سے ہمکنار نہ کرنا جب تک ذریح معصوم کا دیدار نہ ہو۔ جب آپ زیارتوں کو گئے تو دنیا کہتی ہے اہل بیت غریب ہیں، کیا غریب تھے؟ جا کر دیکھو، آج تک ان کے دسترخوانوں سے فیض عام چل رہا ہے۔ آؤ کھا کے جاؤ، جہاں جائیے آپ، قم جائیے، دسترخوان معصوم قم، مشہد میں آئیے، دسترخوان امام علی رضا، کربلا میں تو دو دو بھائیوں کے دسترخوان، عباس کہتے ہیں میرے سے بھی کھا، حسین کہتے ہیں میرے سے بھی کھا، دونوں بھائیوں کے دسترخوان عام ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور جب زائر جاتا ہے اور وہ چوکھٹے معصوم کا بوسہ دیتا ہے اور کچھ لوازمات کے بعد اسے شرف ملتا ہے، دسترخوان امام علی امام حسین علیہ السلام پر نجف جائیے، دسترخوان علی سے کھائیے، مشہد آئیے، امام رضا کے دسترخوان سے کھائیے، سامرہ آئیے، امام محمد تقی کے دسترخوان سے کھائیے، صبح سے لے کر شام تک ناشتہ بھی کیجئے، دوپہر کا بھی کھائیے، شام کا بھی کھائیے۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت غریب تھے، یہ ماننے والوں کی سخاوت کو دنیا نہ بتا پائے گی تو کتنی ہے۔ یہ تو وہاں کی بات ہے، ان کے نام پر عزادار اتنا خرچ کر دیتا ہے، جو بظاہر غریب ہوتا ہے لیکن ان کے نام پر اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہوتا۔ بچوں کو بیچ بیچ کے عزاداروں نے عزاداریاں کی، یہ روایت ہے پوری، دسترخوان سجے ہوئے ہیں۔ اب ایک ظاہر امام حسین علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے، کربلا سے مولا کی چوکھٹ کا بوسہ دے کر واپس آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ملنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے، ایئرپورٹ سے ہی اس کے بوسے لینا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی پیشانی کو چومتا ہے، کوئی ہاتھوں کو چومتا ہے، کوئی گلے سے ملتا ہے، بہت ساری اس کو خوش آمدید کہنے والی ایک جماعت ہوتی ہے ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک۔ اور جب گھر آ جاتا ہے تو محلے والے، پڑوس والے سب آتے ہیں، سب جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے، ایک چھوٹا سا میسج بھی دیتا چلوں تاکہ انسان غفلت میں نہ رہے۔ میں ایک زائر سے جب ملاقات کی تو دیکھا اس کی جیب میں ایک رومال ہے جسے بار بار بہت سنبھال کے رکھ رہا ہے، خود نیچے بیٹھا ہے، رومال کو اوپر رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس رومال میں کیا ہے اتنا؟ تو کہا ہم معصومین کے ذریعے پہ ہمیں جانے کا شرف ملا، ہم اس رومال کو اس لیے نیچے نہیں رکھ رہے ہیں کہ ہر ذریعے سے اس رومال کو مس کر کے لائیں۔ اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹول کے اور تلاش کر کے مجھے جواب دیجئے گا
کہ ایک عزادار مولا کا چاہنے والا اگر رومال زری پہ مس کر کے لاتا ہے تو اس رومال کی کتنی اہمیت اس کی نظر میں ہے. خود زمین پہ رہے گا، رومال کو اوپر رکھے گا، کہیں گندی جگہ نہ چلا جائے، کہیں گرد نہ آ جائے، کہیں تو دھبا نہ پڑ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رومال مقدس ہو گیا، ذریعہ حسین سے مس ہو کے آیا ہے. دوستو فقط رومال کی عظمتوں کو نہ کرو، فقط رومال کو گندگی سے نہ بچاؤ. اگر فقط رومال پر توجہ دو گے تو بس رومال ہی رومال رہ جائے گا. تو رومال سے زیادہ بہتر تو تم ہو، جو تم اپنے آپ کی پیشانی کو، گرفار کو، ہاتھوں کو، سینے کو ذریعہ معصوم سے مس کر کے آئے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ رومال کو نجس جگہ جانے نہیں دیتے اور زیارت کر کے آنے کے بعد پھر نمازوں سے دور ہو، پھر جوئے کے قریب ہو، پھر غلط کام کر رہے ہو، پھر بھائی کے حق میں ڈاکہ ڈال رہے ہو. توجہ سارے کریں، شرم نہیں آتی؟ اگر ایک رومال ذریعے حسین سے مس ہو جائے تو واقعی قابل احترام ہے، اسے گندی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے. تو سوچو، ہم رومال سنبھالنے گئے، اپنے کو سنبھالنے گئے. ہمیں خود اپنے کو سنبھالنا ہے. اب جب دسترخوان امام پر پہنچے، قسمت سے شرف ملا دسترخوان کا کہ جس دسترخوان کی روٹیاں کبھی جنت میں گئیں. اب جب واپس آیا عزادار زائر امام تو خوشی میں، جذبات میں بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ ہم کربلا گئے اور بڑی خوش قسمت کہ ہمیں دسترخوان امام حسین میسر ہوا، دسترخوان ابو الفضل عباس میسر ہوا. ذہن میں ہے نا؟ یہ مت کہیے گا کہ فاطمہ کے در سے فرشتے روٹیاں لے کے گئے. اب آپ اس زائر سے پوچھیں کہ جب آپ کربلا امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان پر گئے تو کیا کھایا؟ تو کیا وہ یہ جواب دے گا، میں دسترخوان امام مظلوم پر گیا تھا، میں نے روٹیاں کھائیں، میں نے بوٹیاں کھائیں، میں نے دہی کھایا، میں نے مٹن کھایا، میں نے پلاؤ کھایا؟ کیا جواب دے گا؟ سوچ سمجھ کے بولیے گا. کیا جواب دے گا جو دسترخوان امام سے کچھ کھا کے آیا ہے؟ جب آپ اس سے سوال کریے گا کہ امام کے دسترخوان پر گئے تھے کیا کھایا، کیا جواب دے گا؟ روٹیاں کھائیں، بریانی کھائی؟ نہیں. اگر ذرا بھی اس کے پاس عقل و خرد ہے تو ایک ہی جواب میں خاموش کر دے گا، ہم مولا حسین کے دسترخوان پہ گئے تھے، تبرک کھا کے آئے ہیں. ہم امام کے دسترخوان سے تبرک کھا کے آئے. تبرک کا مطلب جس میں برکت ہی برکت ہو. امام رضا علیہ السلام کا مشہد سے احترام کے ساتھ لانے والے تبرکات، ان زائرین کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے جو برکت رضا کے دسترخوان کے تبرک میں ہے وہی برکت حسین کی مجلس کے تبرک میں ہے. اگر اس کا احترام کرو تو اس کا بھی احترام واجب ہے. ایسا نہیں ہے وہ بہت پیسے خرچ کر کے مل رہا ہے تو اس کی قیمت ہے، اس کی عظمت ہے، اور یہ بانی مجلس تمہیں بلا کے فضائل اور مسائل سنا کے فری میں تبرک دے رہا ہے تو اس کی عزت نہیں. ایک ریزہ بھی کہیں گرتا ہے تو اٹھا کے چوم لو، یہ تبرک ہے. تبرک کا مطلب جس میں برکت ہی برکت ہو. کیا کھا کے آئے دسترخوان پر؟ بھائی ذرا زور سے بولیے اگر ڈاؤٹ نہیں ہے تو. تبرک، روٹی نہیں، بوٹی نہیں، بریانی پلاؤ نہیں، ایک ہی جملے میں بات ختم ہو گئی. ہم امام کے دسترخوان پہ گئے تھے، تبرک کھا کے آئے. کیا واقعی یہ تبرک تھا؟ نہیں. یہ چاول ہے، یہ روٹی ہے، یہ گوشت ہے، یہ کولڈ ڈرنک ہے، یہ دہی ہے، یہ سبزی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب تبرک نہیں ہے.
مگر جب دسترخوان امام کی بات آئی تو کہا تبرک. خدا کے لیے میرے فقرے کو سمجھیے گا، جو کہوں وہ بھی سمجھیے گا اور جو نہ کہوں اسے زیادہ سمجھیے گا. دسترخوان امام پر گئے، تبرک کھا کے آئے، جبکہ اس میں تبرک کوئی چیز نہیں تھی. وہی چاول، وہی روٹی، وہی بوٹی، وہی گوشت، وہی حلیم، وہی کھچڑا، وہی دہی، وہی بریانی، وہی پلاؤ، سب کچھ وہی. مگر جب دسترخوان امام سے منسوب کا تبرک، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رزق پروردگار جب تک در معصوم سے دور رہے، بوٹی ہوتا ہے، روٹی ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے، پلاؤ ہوتا ہے. جب در معصوم سے متمسک ہو تو تبرک ہوتا ہے. توجہ ایسا لے کر اور فرمایا ایسا لے کر یا علی یا علی یا اور فرمایا ایسا لے کر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رزق پروردگار جب تک در معصوم سے دور ہے، روٹی ہے، پلاؤ ہے، بریانی ہے، دہی ہے، قورمہ ہے، اور جب در معصوم سے متمسک ہوا تو تبرک ہو گیا. اب یہ نہ کہنا کہ فرشتے در زہرا سے روٹیاں لے گئے. در زہرا سے فرشتہ روٹیاں نہیں، تبرک لے کے گیا. یا علی یا علی یا علی لبیک یا حسین، تبرک لے کے لبیک یا حسین یا علی. زندہ باد. کیا لے کے گیا؟ تبرک. ہر رزق ملے گا در سیدہ پر، اور قرآن کہتا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. تمہارے رب کا رزق تو خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اب یہ مت کہنا کہ در سیدہ سے فرشتے روٹیاں لے گئے، بلکہ کیا لے گئے؟ ادھر والوں کو ڈاؤٹ ہے کیا؟ تبرک. توجہ، ابھی یہ جملہ سامنے کا ہے، ابھی میں پس منظر میں جو خطابت کا جملہ ہے وہ نہیں کہا، اب وہ کہنے جا رہا ہوں تاکہ آپ ذرا سا آمادہ ہو جائیں. در زہرا سے فرشتے کیا لے گئے اور وہ لے جا کے کہاں رکھا؟ توجہ سے کہاں رکھا؟ کیا فرشتوں کو بھوک لگتی ہے؟ پیاس لگتی ہے؟ نہیں. کہاں لے جا کے رکھا؟ کھایا کر رکھ دیا جنت میں. تو کیا جنت میں نعمتوں کی کمی تھی؟ ایک ایک جملے پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. کیا جنت میں نعمتوں کی؟ تو جنت تو کہتے ہی اس جگہ ہے جہاں نعمتوں کا انبار ہو، جہاں نہریں ہیں، جہاں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، دہی کی نہریں، جہاں حوریں ہیں، جہاں سلسبیل ہے، جہاں غلمان ہے، جہاں شجر طوبہ ہے، جہاں ساری نعمتیں ہیں. تو پھر یہ روٹیاں لے جا کے وہاں رکھیں. دیکھیے ایسا ہوتا ہے جب امام رضا کے دسترخوان سے تبرک لاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ وہاں چاول سکھا لیتے ہیں اور انہیں کھاتے نہیں، لا کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ جب تک یہ رہیں گے برکت رہے گی. جب تک یہ ہمارے گھر میں رہیں گے برکت رہے گی. ان چاولوں کو کھایا نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی تبرک اتنا محترم ہوتا ہے کہ لانے والا لاتا تو ہے مگر کھاتا نہیں ہے، برکت کے لیے رکھ دیتا ہے. عزیزوں، فرشتوں نے زہرا کا تبرک رکھا جنت میں. اب برکت اتنی کہ جنتی جائے گا تو کھائے گا. وہ جنتی جنتیوں کے لیے نہیں، عزاداروں کے لیے تبرک زہرا رکھا گیا ہے. اور برکت اتنی کہ وہ ختم نہیں ہوگا. اب جنت کے الگ الگ عنوان ہیں، الگ الگ ٹائٹل ہیں، الگ نام ہے. جنت الفردوس، جنت المأوى، جنت نعیم، جنت خلد. ایک تعریف آج سے جنت کی اور اپنی ڈائری میں لکھ لیں.
جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو. غور کریں ذالک توجہ چاہتا ہوں ذالک گرامی. جنت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں فاطمہ کا تبرک ہو. نہیں، ذرا سا سطح علمی کو بلند کیجیے. جنت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں فاطمہ کا تبرک ہو. میں آگے نہیں بڑھوں گا. جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو. جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو. جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو. بات میں نے پوری کہہ دی، آپ خاموش بیٹھے رہے. اب مجھے کھول کے بیان کرنا ہی پڑے گا. آپ نے غور نہیں کیا ہم مجلس کو جنت کیوں کہتے ہیں، ہم اذا خانے کو جنت کیوں کہتے ہیں، ہم فرش اذا کو جنت کیوں کہتے ہیں. وہاں بھی فاطمہ کا تبرک، یہاں بھی فاطمہ کا تبرک، یہاں بھی فاطمہ کا، وہاں بھی فاطمہ کا تبرک. محمد علی یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بھی فاطمہ کا تبرک، یہاں بھی فاطمہ کا تبرک. وہاں فرشتے لے کے گئے، یہاں فرشتے لینے آتے ہیں. کل بھی اس دروازے کے فرشتے بھکاری تھے اور آج بھی دروازے کے بھکاری. آل محمد کا صدقہ اور خیرات کھانے والے یہ سمجھ بیٹھے کہ اہل بیت ہم جیسے، ہم اہل بیت جیسے. خبردار، وہ جنس اور ہے، تمہاری جنس اور ہے. وہ صنف اور ہے، تمہاری صنف اور ہے. وہ نور سے ہے، تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو. آل محمد کسی دور میں غریب نہ تھے. حضرت انسان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. جو کچھ اللہ نے اختیارات عطا فرمائے سب کچھ ان کی راہ میں قربان کر دیا. اپنے بچوں کی پیاس کا خیال نہیں کیا، پھر کے پورے لشکر کو سیراب کر دیا. اور یہی فقرے تو حضرت حر علیہ السلام نے کہے تھے، آقا اگر آپ نے میرے لشکر اور میرے گھوڑوں کو پانی نہ پلایا ہوتا تو آپ کے بچے الاتش الاتش کی آواز بلند نہ کرتے. ہم اپنے لیے جیتے ہیں، اہل بیت انسانیت کی حیات کے لیے جیتے ہیں. اللہ اکبر. عزادارو، ایام حضرت سید سکینہ ہے. چاہتا ہوں کہ ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ گفتگو اس ذات بابرکت پہ ہو جائے کہ باپ کا گلا کرتے ہی جس کی دامن تو جلا دیا ہے. مگر کیسے آواز الاتش نے، جناب سکینہ کی الاتش کی آواز نے کیسے کربلا میں انقلاب پیدا کیا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. ان کا الاتش الاتش کا نعرہ بھی وجہ انقلاب بن گیا. بچے یوں ہی پیاس کا نعرہ نہیں لگا رہے تھے کہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلاؤ، پانی نہیں. اپنی پیاس کا شکوہ نہیں کر رہے تھے، جانتے تھے ہم آواز الاتش نہ اٹھائیں گے تو حر کے قلب میں انقلاب پیدا نہ ہوگا. یہ آواز الاتش بھی کربلا میں ہادی کا کام کر رہی ہے. 10 محرم سے قبل شب عاشور یزید کا ہر سورما، ہر سردار اپنے اپنے لشکر کو آراستہ کر رہا ہے. ہتھیاروں پہ سیکل کی جا رہی ہے، تیروں کو ترکش میں سجایا جا رہا ہے، نیزوں کو تیز کیا جا رہا ہے. ایسے میں حر کسی سپاہی کا نام نہیں، سردار کا نام ہے. جب حر کو تلاش کیا گیا تو حر اپنے خیمے میں نہیں، غلام نے تلاش کیا تو دیکھا یزیدی خیموں سے بہت دور حر بڑی بے قراری میں ٹہل رہا ہے.
اتنا روب اور دبدبا تھا جناب حر کا کہ غلام نے چاہا کہ آقا سے جا کے حال احوال دریافت کروں، مگر اس کے تیور دے کے یہ گھبرا گیا، واپس آیا، پھر سوچنے لگا کیا کہوں، کہاں سے ابتدا کروں۔ اس کے دماغ میں ذہن میں یہ آیا کہ شاید پیاس سردار کو بے قرار کر رہی ہے، پانی کا جام لے کے جاؤں، اگر غصے میں بھی ہوں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ پانی کا جام لے کے گیا، انہوں نے پانی تو لے لیا مگر بہت زور سے زمین پر پھینک دیا۔ غلام لرز گیا، واپس آیا، ان کے بیٹے کو آواز دی، ان کے بھائی کو بھی پکارا کہ قیامت ہو گئی، آقا جلال میں ہے۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہ اس جگہ پر آقا ٹہل رہا ہے۔ پورا واقعہ بتایا، میں پانی لے کے گیا مگر پانی کا جام پھینک دیا پورے جلال میں۔ بھائی بھی آگے بڑھا، بیٹا بھی آگے بڑھا، غلام بھی پیچھے پیچھے۔ یہ تینوں لوگ جب گھر کے قریب پہنچے تو بھائی نے گلے میں باہیں ڈال دی، بھیا بے قراری کیسی ہے؟ کیا کثرت لشکر سے ڈر گئے؟ کیا عباس کی ہیبت نے تمہیں اثر انداز کر دیا؟ کیا سید سجاد کی طاقت سے تم لرز گئے؟ ایک مرتبہ حر نے اپنے گلے سے اپنے بھائی کے ہاتھ کو نکالا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ میری بے قراری سمجھنا چاہتا ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ اب حر ادھر چلا جدھر حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے، آگے آگے اور پیچھے پیچھے بھائی اور بیٹا اور غلام۔ جب حسین کے خیموں کے قریب پہنچا تو بھائی نے حر سے کہا یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا یہاں کیوں لائے ہو؟ کہا تم غور کرو، خاموش ہو جاؤ، آہستہ سے ذرا سے حسین کے خیموں کی طرف دھیان دو۔ اب جو دونوں نے دھیان دیا، حسین کے خیمے سے بچوں کی آواز آتا، سکینہ کی قیادت میں بچوں کا جرم، اے سکینہ ہم پیاسے ہیں۔ اور نے کہا کہ کسی لشکر کے خوف سے نہیں، ان بچوں کی آواز الکش نے میرے قلب میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اے بھیا تو ہی بتا، اگر میں نے حسین کا رستہ نہ روکا ہوتا، حسین کے بچے ادھر نہ آتے، اگر میرے گھوڑوں اور یا لشکر کو حسین نے پانی نہ پلایا ہوتا تو آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے الکش الکش کی آواز سے بلند ہوا کرتے۔ غور کرو عزادارو، کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آتش بھی انقلاب کی لہر بن گئی۔ حر کا بیٹا، حر کا بھائی دست حسین ابن علی پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے کربلا کی ہسٹری اور تاریخ۔ مگر ہاں، جو بچی کل پیاس کا نعرہ لگا رہی تھی، آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کسی قید خانے سے اس کی الاتش کی آواز ہے۔ دامن جل گیا تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ عزاداروں، بہت نازک روایت میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ عزاداروں کے بڑے نازک دل ہوتے ہیں، اگر کسی قلب پر زیادہ چوٹ لگی تو مجھے معاف کر دینا، مگر کیا کروں، امام کا حکم اور قول ہے کہ اگر جو ہمارے مسائل چھپائے گا تو اس کا شمار شمر کے ساتھ کیا جائے گا۔ جناب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا 10 محرم کو حسین اعزا اور انصار سمیت درجہ شہادت پہ فائز ہو۔ 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، کوفے سے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، در در کی مصیبتیں، در در کی ٹھوکریں، ہر جگہ سید سکینہ کا نالا اور شیون، نوحہ، کبھی پرندوں کو دیکھتی تھی تو روتی تھی، کبھی آزاد بچوں کو دیکھتی تھی تو رو کے کہتی تھی بھیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے آزاد ہیں، حسین کی بچی کو باندھ دیا گیا۔
وقت گزر گیا، اہل حرم رہا ہو گئے. کوفے پہ حضرت مختار ثقفی کا اقتدار ہوا، اور جب قاتلان امام حسین علیہ السلام کو حضرت مختار ثقفی نے اریسٹ کرنا شروع کیا، گرفتار کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے ان کے ظلم کے اعتبار سے ان کو سزائیں دی، یہ مسلم ہے. اور خود جناب مختار ثقفی نے ان سے بیان لیا کہ تم نے کس کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اسی اعتبار سے اس کو سزا دی گئی. ایسے میں ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا. مختار ثقفی نے کہا بتا کمبخت تو نے کربلا میں کس کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ وہ شخص کہتا ہے مختار ثقفی تم پوچھنے کے بغیر بلا پوچھے مجھے جو چاہو سزا دو. میں نے جو کچھ کیا تم سن نہ پاؤ گے، میں سنا نہیں پاؤں گا. مختار خبردار، جو کچھ ہم سوال کر رہے ہیں اس کا جواب اس لیے ضروری ہے، اگر تو نہیں کرے گا تو پھر تاریخ میں درج نہیں ہو پائے گا. بتا تم نے کیا کیا. آپ کی خدمت میں یہاں سے تھوڑا سا یہ جملہ کر دوں، پیچھے ہٹے کہ 11 محرم کو جتنے بھی اہل حرم کو لے کے چلنے والے لیڈر تھے، سپاہی تھے، کمانڈر تھے، سب کچھ نے کوئی ڈیوٹی دی گئی تھی. انشاءاللہ میں کئی روایتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بعد. کسی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو سب سو جائیں زینب نہ سونے پائے. کسی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ دیکھو کوئی بھی سائے میں بیٹھ جائے گا، سجاد سائے میں نہ بیٹھ. ایسے ہی ایک بدبخت کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ دیکھو تمہیں راہ کوفہ و شام میں فقط اور فقط اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زید سکینہ اپنے باپ کے سر سے نہ ملنے پائے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی. اور جب اس شخص کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، تو مختار نے پوچھا بتا تو نے کیا کیا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مختار جو چاہو سزا دو، مجھ سے نہ پوچھو، نہ سن پاؤ گے. کہا خبردار تجھے بتانا پڑے گا، اگر تو نہ بتائے گا تو پھر اندراج تاریخ میں نہیں ہو پائے گا. ہمیں تاریخ میں ثبت کرنا ہے، لکھنا ہے، باقی رکھنا ہے. بتا. اس نے بتانا شروع کیا. اے مختار جب 11 محرم کو میں چلا تو عمر سعد نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی اور کہا دیکھ کچھ بھی ہو تجھے کچھ نہیں کرنا، بس تیری ذمہ داری اتنی ہے کہ جہاں جہاں قافلہ ٹھہرے سکینہ اپنے باپ کے سر سے نہ ملنے پائے. اسی لیے روایتیں ہیں کہ اس کمین نے سکینہ کو ننگی پشتون پر باندھ دیا. مگر کہیں کہیں پر سکینہ کو آزاد کیا گیا ہے. ایک مقام پر جب قافلہ ٹھہرا تقریباً 900 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد سب تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے. یہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی لیٹا تھا مگر میری ذمہ داری تھی کہ سکینہ اپنے باپ کے سر سے ملنے نہ پائے. میں نے دیکھا سب سو رہے ہیں مگر سکینہ کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بے قرار ہو کے بیٹھتی ہے، کبھی اٹھتی ہے اور کہتی ہے پھوپھی اماں آپ کو بھی نیند آ گئی، اماں آپ بھی سو گئی، سجاد آپ بھی سو گئے، مگر میں کیا کروں؟ ارے باپ کے سینے کے بغیر سکینہ سو نہ سکے گی. یہ شخص کہتا ہے کہ میں بار بار دیکھتا رہا، بہت دیر ہو گئی، سکینہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. یہ شخص کہتا ہے کہ میں لیٹا ہوا تھا، سکینہ سمجھ رہی تھی کہ میں سو گیا. سکینہ نے سب طرف دیکھا کہ دشمن بھی سو گئے، سمر تجھے بھی نیند آ گئی.
اے سنان تو بھی سو گیا، سارے دشمن و قاتل سو گئے۔ یہ شخص کہتا ہے سکینہ نے بڑا موقع غنیمت جانا، ادھر چلی جدھر نیزوں پہ سر شہداء کے ٹنگے ہوئے ایک دیوار سے لگے ہوئے کھڑے تھے۔ سکینہ ننھے ننھے پیروں سے ادھر گئی جدھر شہداء کے سر نیزوں پہ بلند تھے۔ عزیز و سکینہ آہستہ سے اس نیزے کے نیچے آئی جس پر حسین کا سر لٹکا ہوا تھا۔ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا بابا جب سے جدا ہوا ہے تیری سکینہ سوئی نہیں ہے بابا، بابا خدا کے لیے چند لمحے میری گود میں آ جا بابا۔ یہ شخص کہتا ہے مختار سکینہ نے بین کیے، میں نے دیکھا کہ سر حسین مظلوم نیزے سے اٹھا، سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا بابا پسلیاں ٹوٹ گئی بابا، بابا گوشت رانوں کا ٹکڑے ہو کے جدا ہو گیا۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سکینہ نے اپنے باپ کے سر کو اٹھا لیا ہے، میں گھبرایا کہیں یہ خبر اوپر نہ پہنچ جائے تاکہ میرے اوپر ظلم ہونا شروع ہو جائے۔ میں آگے بڑھا اور بڑی تیزی سے ادھر گیا جدھر سکینہ باپ کے سر کو لیے گود میں بیٹھی تھی۔ یہ ملعون آگے بڑھا، اب اس نے بچی کو آواز دے کے باپ کے سر سے جدا نہیں کیا، بچی کا شانہ پکڑ کے جدا نہیں کیا، بلکہ یہ کہتا ہے مختار میں نے وہ کیا کہ آسمان و زمین لرز گیا، دائیں ہاتھ سے بچی کی زلفوں کو پکڑا، بائیں ہاتھ سے حسین کی زلفوں کو، دونوں سروں کو ٹکرانا شروع کیا۔ حسین کی آواز آئی او ظالم میری بچی مر جائے گی۔ حسین کی آواز آتی رہی، میں سروں کو ٹکراتا رہا، سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ سر حسین سے آواز آئی اے میرے لال سکینہ صبر کرتی رہو، انشاءاللہ ہم جنت میں تمہارا انتظار۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله إلى القوم الظالمين الہی و سیدی۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، پروردگار اس کے امام حسین کا جو بھی صدقہ و خیرات ہے ان چاہنے والیوں کی جھولیوں میں عطا فرما، پروردگار عزاداروں کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، محفوظ کرونا جیسی مہلک اور خطرناک بیماری کو اس جہان سے نابود فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید امیر حیدر ولد اسماعیل حیدر، امیر النساء بیگم بنت مبارک حسین، صادق حسین ابن سید ناصر حسین اور وزیری بیگم اور رشیدہ خاتون بنت امیر حیدر کی نظیر فاطمہ احمد حسین صاحب